اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہے وظائف و عملیات۔ پہلا سوال ایک مرد کی طرف سے ہے، 45 سال ان کی عمر ہے، ان کے اہل و عیال اس کا سوال کر رہے ہیں کہ وہ صاحب کورونا میں مبتلا ہیں اور ان کے اوپر شدید کیفیت ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہے اور ان میں طاقت کی کمی ہے، تو اس کمی کے لیے وہ کوئی چاہ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ منتخب کریں ان کے لیے۔ جی ہاں، ان دنوں کافی طویل عرصے سے ایک وبا عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے اور جی لوگ کافی اس میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور یہ ترتیب وار اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت یا کیا مصلحت ہے، ترتیب وار یہ مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی کبھی کہیں اپنی جو گھیرا ڈالتی ہے لوگوں کے گرد، تو وہاں بڑی تباہی اور پریشانی کو یہ کھڑا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی کورونا جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے 23واں پارہ ہے ومالیہ، اس کی صورت صاد ہے، اس کی آیت نمبر 41، 42 اور 43، یہ صبح شام جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کا اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اس کو اپنے جسم پہ پھیرنا ہے، اور اپنے ساتھ جو دوا یا جو پانی وغیرہ وہ پیتے ہیں اس کے اندر اس کا دم کر کے اس کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ یقیناً اس سے بہتر افاقہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک خاتون کا ہے، پاکستان سے، لاہور سے تعلق ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے وہ دیندار لڑکیوں کا رشتہ چاہتی ہیں، اس کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ منتخب کریں۔ اس کے لیے جو ہے سورۃ تحریم 28ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 11 اور 12، آخری دو آیات جو ہیں اس کی تلاوت 21 مرتبہ صبح شام کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ کرے گا اور بہتر جوڑ کے دیندار رشتے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد اگلا سوال موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ مولانا صاحب، موجودہ حالات میں جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں جو لوگ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کیا عمل کریں جس سے وہ اس بیماری سے بچ سکیں؟ اس کے لیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اور یہ بیماری چھونے سے یا بہت ہی معمولی تعلقات سے پھیل جاتی ہے، اس سے حفاظت کیسے ہو، تو اس کے لیے ایک تو صبح شام کی جو دعا ہے جو حدیث میں بھی آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور دعا آتی ہے جو کہ یعنی کسی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے بہت ہی ایک اہم وظیفہ ہے، وہ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا جو ہے اس کو اپنے ساتھ ورد میں رکھیں، اور خصوصاً جب کسی بیمار کو دیکھیں تو یہ پڑھیں، اللہ پاک اس بیماری سے اور جو موجودہ وبا انشاءاللہ اس سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔